الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین احترام بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، بات کو ذرا دھیان سے سننا. سب سے بڑی بات اور سب سے پہلی بات، ہم سب کا ایک اللہ ہے جو ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے. اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. بجائے کوئی اور جانور بنا دیتا، کوئی چیٹی بنا دیتا، کوئی پتیلا بنا دیتا، کوئی اور قسم کی مخلوق میں بنا دیتا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. بولو الحمدللہ. ارے ذرا دل سے بولو نا. آپ دیکھو کوئی موبائل نہ چلائے، موبائل چلاؤ گے رحمت کا فرشتہ چلا جائے. موبائل کو دے کے رکھو، ہاتھ کو بھی مت رکھو. دونوں ادھر دھیان دو. تو یہ چادر والا کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا. ارے اس کو کام کرو، یہ چادر والے بیٹھے لوگ کو ادھر اس کو ادھر دے دو. تمہارے پاس کیا بولا کشمیر والے بھائی اپنے پاس بولا وہاں بیٹھے دو سامنے آگے تو اتنی محبت سے آیا ہے اور آپ اس کو ایک غصہ دکھا رہے ہیں. پتا نہیں ان کی یہی محبت ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ ساری تبلیغ کا خلاصہ ہے. آپس میں محبت کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو. یہ بچوں میں بہت اچھا ہو گیا. جو اپنی نگاہ میں اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے برا ہے، اور جو اپنی نگاہ میں برا ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے اچھا ہوتا ہے. یہ تبلیغ کا کام اس بات کے لیے سب سے محبت کرو، اپنے دل میں جگہ دو. تو بات یہ عرض کرنی ہے میرے دوستوں، انسان اللہ نے بنایا ہے اور اللہ سب سے اللہ ہے. ہر آدمی کے اندر، ہر عورت کے اندر، ہر بچے کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کوئی اور ہو، ساری دنیا میں جتنے بھی مذہب ہے ان سب کا اللہ تو اللہ ہی ہے. اور اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، 70 گنا ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اپنے اجتماع میں یہ دکھانا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کا ادب احترام کریں، اللہ کے بچے ہونے کی وجہ سے احترام کریں. پھر اس سے بڑی نعمت کی اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. بولو الحمدللہ. اور اس کو روزانہ بولو، دین کو سمجھاؤ، بچوں کو سمجھاؤ، مسجد کے ساتھیوں کو سمجھاؤ، بے نمازی کو سمجھاؤ. ایک ایک کے پاس جا کر اس کی خوشامد کر کر کے گرا کر اس سے کام کرو. ایک ایک مسلمان کو مل کر یہ بات سمجھاؤ. اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. بڑی نعمت ہے. قیامت میں اعلان ہوگا جتنے مسلمان ہیں سب جنت میں چلے جائیں اور جتنے بے ایمان ہیں سب جہنم میں چلے جائیں. اللہ سب کی حفاظت کرے. میرے دوستوں، اس دن مسلمان کو اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر وہاں موت ہوتی تو یہ خوشی کے مارے مر جاتا. لیکن دوستوں وہاں موت نہیں ہے، وہاں موت نہیں ہے. اور جو مسلمان نہیں ہے جب اللہ کہیں گے اس کو اٹھا کر جہنم میں بھیج دو تو اس کو اتنا غم ہوگا، اتنا غم ہوگا، اتنا غم ہوگا کہ اگر وہاں موت ہوتی تو ہمارے غم سے مر جاتا. آپ کو اندازہ نہیں ایمان والوں کی کیا قیمت. پھر اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. ہم ایسے نبی کے امتی ہیں کہ سارے نبیوں میں سب سے زیادہ لاڈ و پیار اللہ نے اپنے نبی سے کیا ہے. وہ نبی ہمیں ملے. سارے دنیا کے اندر 1.25 لاکھ نبی آئے اور سارے نبیوں میں سب سے لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لاڈلے نبی
کی لاڈلی امت یہ لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے، پیارے نبی کی پیاری امت ہے. سب بولو الحمدللہ. سارے نبیوں کے امتی سب لگا کر کھڑے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سب سے آگے کی سب سے ہوں گے. 80 سب ہوگی جو ہمارے نبی کی ہوگی اور 40 سبیں ہوگی جو تمام نبیوں کی 1.25 نبیوں کی امت ہوگی. سب سے بڑی امت، سب سے اعزاز والی امت. حدیث میں لکھا ہے نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو. بولو نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی نعمتوں کے شکر میں داخل ہے. یعنی آپ نعمت کو شکر کرنا چاہتے ہیں تو اس نعمت کو بولو اللہ نے انسان بنایا، اللہ نے مسلمان بنایا، اللہ نے حضور کی امت سے بھیجا. اور کتنی بڑی نعمت استعمال اللہ نے نہیں کیا. جہاں گناہوں کو نیکیوں سے بچا جاتا ہے. اب ہم نے جو زیادہ گناہگار وہ زیادہ مزے میں ہے. کیوں کہ اس کے گناہ زیادہ تھے، اب نیکیاں سب سے زیادہ ہو. سب بولو الحمدللہ. آپ کی سمجھ ہے نا میں گناہگار زیادہ ہوں تو سب سے زیادہ نیکی اس کو جو سمجھے کہ میں گناہگار ہوں. جتنا اپنی نگاہ میں چھوٹا بنو گے اللہ کی نگاہ میں بڑا بنو گے. جتنا اپنی نگاہ میں بڑا بنو گے کتے اور خنزیر سے زیادہ بدکار ہو جاؤ، بدکار ہو جاؤ. اس لیے ہر مسلمان اپنے اندر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، گناہگار سمجھے. اللہ کے سامنے دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کو سوچے. روز دل میں اللہ نے مجھے انسان بنایا، کیسی کیسی نعمتیں دی. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اللہ نے پیاری پیاری کو آنکھیں دی. کتنے لوگ ہیں جن کو آنکھیں دیکھیں یا آنکھیں دی اور آنکھیں چلی گئی. میرے بزرگوں اور دوستوں اپنے آپ کو سنبھالو، پہچانو. اللہ نے زبان دی تو ہونٹ دیے. اگر زبان اور ہونٹ نہ ہو ہم کیسے بات کر پائیں؟ اپنا معافی ضمیر کیسے ادا کریں؟ اپنے خوشی غمی کو کیسے بتائیں؟ اپنے درد غم کو کیسے بتائیں؟ ہاں 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 کرتے رہ جائیں اور کوئی بات نہ کرتے. کتنے ایسے ہیں جو سماج سے معذور ہے، سن نہیں سکتے، وہ بول بھی نہیں سکتے. ہماری زبان میں ان کو گونگے بہرے کہتے ہیں. ہماری زبان میں ان کو ہم گونگے بہرے کہتے ہیں. وہ گونگے بہرے ہیں، وہ بول نہیں پاتے، سن نہیں پاتے. اور اللہ نے ہمیں بولنے والا سننے والا بنایا. وجعل لكم السمع والابصار والافئدة. اللہ نے تو بنایا، یہ اللہ نے کیا. قلیلا ما تشکرون. لیکن تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. ہم سب شکر کرنے والے بن جائیں. ان نعمتوں کو سوچو. زبان ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، چکے ہیں، نمکین ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے. سب بتاؤ اللہ نے ہمیں زبان میں طاقت دی نہیں. کتنے ایسے ہیں جن کی طاقت چھین لی. ایک صاحب کہنے لگے دعا کر دیجیے میری زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا، ناک کی خوشبو ختم ہو گئی، میں خوشبو بھی نہیں پاتا، کیا بدبو ہے کیا خوشبو. چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو یاد کرو اور بڑی بڑی نعمتوں کو بھی یاد کرو. انسان مسلمان حضور کا امتی اور اللہ نے ہمیں قرآن دیا. ایسی کتاب ہے اللہ کی کتاب. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو مسلمان ہو کر کتاب کی حفاظت نہیں کرتے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اتارنے والا کون؟ ارے بولو ذرا پیار سے اللہ کا نام لو. اللہ کو پیار ہے. ماں کو کہو اماں، تو ماں کتنا خوش ہو جاتی ہے. پہلے جب گھر آتا ہے سینے سے لگا دیتی ہے، بچے کو چومتی ہے. بچہ ٹھنڈے پانی سے اس کی سطح ہوئے اور اس کو لے کے اپنے بدن سے گرم کر رہی ہے. ماں ہے اور اللہ تو 70 گنا ماں سے
یہ نعمتیں دینے والا اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کے راستے دکھائے. دیکھو اگر یہ کام کرو گے تو ہدایت کرے اور یہ کام کرو گے تو گمراہی پڑے. اپنے نبی کے طریقے پہ آ جاؤ. دیکھو ہر مسلمان کو اپنے نبی سے محبت ہے. بولو سب بولو مجھے اپنے نبی سے محبت ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ دل میں یقین بن جائے کہ میرے نبی کے طریقے میں کامیابی ہے. آپ یہ یقین سمجھ یہ دل سے کہو میرے نبی کے طریقے میں کام ہے. میرے نبی کے طریقے میں عزت ہے. میرے نبی کے طریقے میں عزت ملے گی. میرے نبی کے طریقے میں حفاظت ہوگی. میرے نبی کے طریقے سے دل کا اطمینان آئے گا. میرے نبی کے طریقے پر نماز قبول ہوگی. نماز بھی نبی کے طریقے پر نہیں پڑھی تو نماز منہ پہ مار دی جائے. معمولی بات ہے. ایسے نبی قیامت تک کے لیے نبی قیامت کے سارے نبی گھبرا رہے ہیں. یا ربی نفسی یا ربی نفسی. اے اللہ میری جان کا کیا بنے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی گھبرا رہے ہیں. کیونکہ اللہ جلال میں ہے. آج فیصلے کا دن ہے. مالک یوم الدین. دین کہتے ہیں بدلے کو. دین کہتے ہیں ارے دین کس کو کہتے ہیں بدلے کو. اور عربی میں یوم کہتے ہیں دن کو. ہمارا جو دین ہوتا ہے نا اس کا مطلب عربی میں یوم ہے. مالک یوم دین. بدلے کے دین کا مالک کون. اللہ. بدلے کے دین کا مالک. سارے گھبرا رہے. نبی رو رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. اتنا گھبرائے. اور ایک نبی ہے جو کہہ رہے یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی. اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا. میرے بستر کے امتی, میرے پٹنہ روڈ کے امتی, میرے بہار کے امتی, میرے ہندوستان کے امتی, میرے عالم کے امتی, قیامت تک کے آنے والے امتی. ایک ایک امتی کے لیے رو رہے. میرے دوستوں اور دن ہو گئے غفلت سے گزرتے گزرتے. نماز چھوڑی, سنت چھوڑی, قرآن چھوڑا, بچوں کو مکتب میں نہیں بھیجا, اپنے علماء علمت کی قدر نہیں کیا. بہت نقصان اٹھایا. دیکھو سنو بات چیت نہ کرو. یہ بڑے بال والا بیٹھ کے بات کر رہا ہے. اتنا اچھا کیوں ذمہ دار ہو تم بات نہ کرو. سنو بیٹے ہمارے سب ساتھی دھیان سے بات سنیں. اس لیے کہ دین کی بات کو عظمت سے سنتے ہیں سب دل میں اترتی ہے. ابھی دوا کھایا میں نے بیمار ہوں تو میدے میں جائے گی تو اپنا اثر دکھائے گی. ہمیں ہاتھ میں رکھو جیب میں رکھو. ایسے دین کی بات کانوں میں رہنا کافی نہیں ہے. زبان پہ آنا کافی نہیں ہے. معلومات پہ ہونا کافی نہیں ہے. کتاب پہ ہونا کافی نہیں ہے. یہ بات دل میں اترے گی تو اعضاء اس عمل پر آئیں گے. آنکھیں صحیح دیکھے گی, ہاتھ صحیح استعمال ہوگا, پاؤں صحیح چلیں گے. میرے بزرگوں اپنی زندگی کو بدلنا ہے. بہت دن گزر گئے. ہم نے جہالت کے ساتھ نماز پڑھی, جہالت کے ساتھ وضو کیا, جہالت کے ساتھ غسل کیا. اب ہم سیکھے کیا طریقہ ہے. علماء کے پاس بیٹھے. ابھی گئے تھے ہم, بڑے عالم صاحب ہیں, محترم مولانا مشتاق صاحب ہیں, ایسے علماء کے پاس گئے. مولانا ابوالکلام صاحب ہیں. کیوں گئے؟ یعنی ہمارے بڑے ہیں, ان کے ہاتھوں کو چھوؤ, ان کے پیشانی کو چھوؤ, ان علماء کی صحبت میں بیٹھو اور پوچھو اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے. کیا کہا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. حضرت شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا امید سے نا امید آدمی کو پرامید کرو. کیوں مایوس ہوتے ہو؟ نا امید سے نا امید آدمی کو پرامید کرو. مایوس مت ہونا. اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں. ایک وحشی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قاتل، اللہ اکبر، ہمارے نبی نے اور صحابہ نے جو دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کیا، ہم آج مسلمان کے ساتھ اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کر پاتے۔ انہوں نے دشمنوں کو اپنا بنایا، ہم اپنے کو پرایا بنا رہے۔ کتنے رشتے داریاں ٹوٹی ہوئی ہے، چچا سے ناراضگی، ماموں سے ناراضگی، خالہ سے ناراضگی، پھوپھی سے ناراضگی، ننیالی ددیالی رشتے داروں سے ناراضگی، سمجھیاں رشتوں سے ناراضگی، کوئی سسر سے ناراض، کوئی داماد سے ناراض، کوئی بھائی سے ناراض، نہیں ہو گیا۔ اور حضور کو وہ قاتل جس نے چچا کا قتل کیا، حضور کی چیخ نکلی، حضور غمگین ہوئے، حضور روئے ہیں، لیکن اس کو اپنے پاس بلایا، اس سے پوچھا، بتا کیا بات ہے؟ اس نے بتایا مجھے اونٹ انعام میں ملے، اس لیے میں نے ایسا بھالا مارا کہ پیٹ میں گھسا، سینہ چیر کے باہر نکلا اور یہ سواری سے نیچے گرے اور چیخ نکلی اور تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ اور حضور صاحب قتل ہو جائے، قتل ہو کے نماز جنازہ پڑھ کے دفنا چکے ہیں۔ کافی دنوں کے بعد یہ وحشی آیا ہے اور اس کو لے کر بیٹھ کر سن رہے اور یہ باتیں سنا۔ اور آپ لوگ ایسے چچا کے قاتل کو بھی آپ نے یہ کہا وحشی میری مجلس میں ضرور آنا لیکن میرے سامنے مت بیٹھنا، ذرا چھپ کے بیٹھنا، اس لیے کہ میں تجھے دیکھوں گا، چچا کا غم یاد آ جائے گا، چچا کا قتل یاد آ جائے گا، اور ایسا نہ ہو کہ میرے اللہ ناراض ہو جائے اور تیری آخرت برباد ہو۔ جس کو دیکھ کے کوئی تکلیف ہو اس کو بھی معاف کر دیں، اس کو بھی صحابی بنایا، وحشی رضی اللہ عنہ، بولو سب بولو، صحابی بن گئے، جن کا چہرہ دیکھنا دوبارہ نہیں وہ صحابی بن گئے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا سلمن قطع، جو رشتہ کاٹے تو رشتہ جوڑو، وقت و احمد ظلمت، جو ظلم کرے تم درگزر کرو، احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ نقصان کرے تم اس پر احسان کرو۔ کون کون کرے گا بولے؟ سب تیار ہیں؟ آج سے زندگی بدلنا ہے، ہمارے مقصد اور بھوجپور جدید اس کا مزاج بدلنا ہے کہ ہم کیسے ہو گئے، یعنی ہم جو رشتہ کاٹے گا ہم معافی مانگیں، چاہے غلطی پر وہ ہو، آپ عزت کے آگے بڑھ جاؤ، وہ سلام کا جواب نہیں دیتا آپ مسکرا کے سلام کرو، آپ ہدیہ دے کے سلام کرو۔ ایک ماحول بنانا ہے دعوت و تبلیغ کے ذریعے۔ یہ اتنا بڑا مجمع کیوں جمع ہوا؟ صرف اللہ کی محبت میں، اپنے نبی کی محبت میں، ہم یہ اچھائی بنائے، اس ملک کے اندر مسلمانوں کو اپنے اخلاق دکھانا ہے، ساری دنیا کے لوگ دیکھیں اسلام والوں کے اخلاق۔ کوئی نقصان کرے گا ہم احسان کریں گے۔ صحابہ سے اللہ نے کیوں کام کیا، صحابہ کی کیوں محبت دی؟ کہ صحابہ کے دلوں میں جو لوگ اذیت دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، نقصان کرتے تھے، ان کے لیے صحابہ احسان کرتے تھے۔ سارے لوگ آج سے اپنی زندگی کو بدلنے کے ارادے کریں، جو میں بدلو گے نقصان کرنے والوں کے لیے احسان۔ ہاں اپنے گھر میں اچھا بنایا ہے، دائیں بائیں پڑوسی کو دے دو۔ ایک صحابی نے کہا اپنے خادم سے جانور ذبح کرو، اب وہ کر رہا ہے تو پہلے ہی کہہ رہے ایک میرے پڑوسی کو دینا، ابھی جانور ذبح کیا، کھال اتر رہی ہے، آدر کا دیکھ میرے پڑوسی کو دینا، ہمیں ٹکڑے بنا رہے ہیں، بڑے بڑے ٹکڑے بن گئے تھے، چھوٹے بننے لگے، دیکھ میرے پڑوسی کو دینا۔ پھر تھوڑی دیر میں پوچھا ارے بھائی میرے پڑوسی کو دیا؟ تو کسی نے یہ کارگزاری سنی تو اس نے بڑے تڑپ کر پوچھا کہ یہ پڑوسی کیا ان کا رشتے دار تھا؟ کہنے لگے نہیں، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا، وہ تو یہودی تھا، دشمن تھا، دشمن کے لیے اتنا اہتمام۔ میرے دوستوں دل بڑا کرو، اخلاق بنانا ہے، نقصان پہنچانے والوں کے لیے احسان کرنا ہے۔ صحابہ کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں آئی ہے،
دشمنوں نے صحابہ کو قتل کیا ہے، اس کے بیٹے نے جا کے ان کو قتل نہیں کیا، اس کے بیٹے نے اس قاتل کے لیے ہدایت کی دعا۔ یہ ماحول بنانا ہے، یہ بیان سے نہیں ہوگا، یہ اجتماع سے نہیں ہوگا، یہ تو اجتماع میں سمجھنا ہے اور اس راستے سے ہر ایک مسلمان کو اس اخلاق بنانا ہے۔ یہ وہ سب آئیں گے انشاءاللہ، جماعتوں میں اسی لیے نکالتے ہیں۔ یہ رسی کیوں باندھی گئی؟ یہ اللہ کے راستے میں جانے والوں کو دکھایا ہے۔ یہ سارا مجمع نیت کرے ہم بھی اللہ کے راستے میں ضرور ہیں، وہ ایمان بناؤ، وہ اعمال بناؤ، وہ اخلاق بناؤ، اور مسلمان حلال کمائی کمائے، حرام نہ کمانا۔ اولاد کو حرام کھلاؤ گے اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں۔ تم نے جھوٹ بولا ہے، فرشتے کو بدبو آتی ہے، مسلمان سے 1 میل دور فرشتہ بھاگ جاتا۔ کیوں؟ اس نے جھوٹ بولا۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، جان دے سکتا ہے، جھوٹ نہیں بولے۔ 3 صحابہ 30,000 کے ساتھ نہیں گئے، تبوک میں جا کر آپ نے حاضری لی۔ دیکھو اپنا مہانہ جوڑ ہوتا ہے نا، اس میں پہلا کام حاضری لینا، حاضری لی۔ یقین نہیں ہے، اللہ کے نبی 30,000 میں اپنے 3 کو نہیں بولے۔ ہم تو 30 میں 3 کو بھول جائے اور کہیں کوئی آئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو ہمارا کیا؟ ہم تو ایسے بے نیاز ٹھیکیدار بن جاتے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ 3 کہاں ہیں؟ کسی نے کہا حجی وہ تو منافق ہو گئے ہوں گے۔ آپ نے سمجھایا ایسا مت بولو، وہ اس میں بدری ہے، وہ ایسے نہیں ہے۔ جب واپس آئے تو پوچھا تو ان تینوں نے کہہ دیا کہ ہماری مجبوری کچھ نہیں تھی، آج کل پر بات چلتی چلی گئی اور ایسا ہوا کہ آپ واپس آ گئے۔ کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی احتجاج نہیں تھا، کہیں جا کے بتانا نہیں تھا کہ ہمارا اتنا مجمع ہے، کوئی چیز جا کر قبضہ نہیں کرنی تھی، لیکن بتانا یہ تھا کہ مسلمان اجتماع میں سب آتے ہیں، کوئی رہ جائے اس کو لایا جاتا ہے، نہ آئے اس کو جا کے کارگزاری سنائی جاتی ہے۔ اب وہ 3 صحابہ پر جو ناراضگی آئی، ایک مرتبہ اجتماع میں نہیں گئے، ایک مرتبہ جماعت میں نہیں گئے، کیا ناراضگی آئی؟ اللہ ناراض، اللہ کے نبی ناراض، 50 دن تک بائیکاٹ ہو، کوئی بات نہیں کرے گا، 50 دن تک بائیکاٹ۔ کہتے مدینہ باوجود اپنی کشادگی کے میرے لیے تنگ ہو گئی۔ میرے بزرگوں، صحابہ تینوں رونے لگے۔ جب ان کی معافی ہو گئی، 50 دن کے بعد اعلان ہوا تو لوگوں نے پوچھا تم پر 50 دن کیسے گزرے؟ کہا جی سب تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتاؤں، ہر وقت ڈر لگ رہا تھا اگر اللہ ناراض ہے، اللہ کے نبی ناراض ہے، اور اگر میں مر گیا تو پھر تو میری آخرت بگڑ جائے۔ ہر ایک کو ڈر تھا۔ سوچو تو صحیح، میرے چہرے پر داڑھی نہ ہو، میں نبی والے کپڑے نہ پہنتا ہوں اور اس حالت میں مر گیا تو اللہ کا دشمن بن کے مرا تو بتاؤ میں اللہ کو کیا بولتی ہوں؟ ہر وقت ڈرنے کی بات نہیں۔ سنتیں چھوڑ کر مسلمان زندگی گزارے، الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، مسلمان کو معلوم نہیں کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے۔ چاہے دسترخوان پہ گلاس گندا ہو جائے پکڑنے سے، لیکن سیدھے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے۔ اگر ایسے کھاؤ کہ ہاتھ خراب ہو، لیکن سنت پڑھانا کہ وہ آئیں گے سب گھروں میں جاؤ تو سلام کرو۔ اس اجتماع کے بعد جو 3 دن سے یہاں سن رہے ہو، اور آج کے بعد اپنے گھر پہ جاؤ سلام کرو۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب ہے۔ میں نے کہیں سنایا اماں ایسا آ کر سن رہی ہے اور آپ رسم لکڑی لگا کر سورج میں آگ لگا رہے ہیں اور داڑھی مبارک گھنی تھی اس سے جمع کر بیوی نے کپڑے دھویا ہے، اگر مسلمان اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر اس کو جو ہے جھٹکا دے کر اب سکھانے ڈال دے گا، بیوی کا دل بھر آئے گا۔ گھر میں نرمی کے ساتھ رہو، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرو۔ اللہ کے نبی اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے،
بتانا چاہتے ہیں نبی ہے لیکن اپنے گھر والوں کے لیے اتنی شفیق ہے. سنو بیٹے سنو بات تو ایک ایک مسلمان اپنی زندگی کو بدلے، اخلاق دکھائے. سب سے اچھے اخلاق اس کے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھے اخلاق ہیں. ہاں قیامت میں سب سے بڑی نیکی اخلاق کی ہے، اور سب سے اچھے اخلاق جو اپنے بیوی بچوں کے لیے. اپنے بچوں کو گھر میں قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو گھر کے اندر اخلاق بتاؤ، نرمی بتاؤ. بچہ آیا اسکول سے کالج سے، بچی آئی فریج کھولا، ٹھنڈی بوتل لی اور کھڑے کھڑے جگہ کو پی رہی. ڈانٹو مت، جھڑکو مت، ان کی ماں کو بھی سمجھاؤ تم نبی کی امتی ہو، نبی کے اخلاق بتاؤ. پانی پی لیا اب لے کے دکھاؤ، سر پہ ہاتھ رکھو، پیشانی چھوو، گلے سے لگاؤ. میرا بچہ ہم نبی کے امتی ہے، ہمارا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اب پانی پینا ہے تو دائیں ہاتھ سے لو، بیٹھ جاؤ، بسم اللہ پڑھو، پانی دیکھ لو، انصاف سے پیو، پینے کے بعد الحمدللہ کہو. یہاں سے درس دو گے تو تمہارا گھر مکتب بن گیا، تمہارا گھر مدرسہ بن گیا. ماں باپ کی تربیت سے زیادہ اچھی تربیت کس کی ہوتی ہے؟ معصوم بچے ہیں اور آپ نے کہا یہودی کے لباس پہنا دو. بیٹا نہیں کہتے ہو، بات سنو، تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ کی بات چلی جائے. میں سب بتا رہا ہوں زندگی بدلے کی نہیں، اگر تم درمیان سے بات چیت کرو کھیلنے لگ جاتے ہو، موقع ملے بس کھیلنے لگ جاتے ہو. سنو ہمارے معصوم بچے ماں کی گود میں ہے، اس بچے کو کیا پتا ہے کیا سن رہا ہے؟ نہیں، آپ کے برتاؤ کو آپ نے بیٹھ کر چچا کی قیمت کی، آپ نے بیٹھ کر اپنی اولاد کی قیمت کی. وہ بچے کے دل میں کالا نشان پڑ گیا، تمہارے گناہ کا نشان پڑ گیا. تو مت سمجھو یہ چھوٹا بچہ ہے. جیسے آج یہ کیمرے میں آواز بھی آتی ہے، تصویر بھی آتی ہے، ایسے اس بچے کے دل میں تمہاری ادائیں، تمہارے نخرے، تمہاری جہالت، تمہاری اچھائی سب اس کے دل میں نقش ہوتی. کیوں اذان دیتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوا اذان دو، دائیں کان میں اذان، بائیں کان کے اندر اقامت. کیوں؟ اس کو بتا دو بس جماعت کھڑی ہونی ہے، اتنا وقفہ تیرا ہے. کیوں میرے اللہ؟ ارے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور ماں گانے سنتی ہو، ماں غیبت کرتی ہو، ماں موبائل پر لگتی ہو. یہ گندگی کا اثر یہ ماں کے پیٹ میں جس کے اعضاء نہیں بنے، خون کا لوکڑا ہے، وہاں اس کا اثر پڑ رہا ہے. یہ دنیا ایسے نہیں مضبوط کرتے جا رہی. اللہ نے نظام بنایا. صحابہ کی اولادیں کیسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 8 10 12 سال کی عمر ہوگی. معاذ اور معوذ ایک صحابی کے پاس آئے، میدان جنگ ہے، بدر کا موقع ہے. ان کے کان میں پوچھے اللہ کے نبی کا دشمن کہاں ہے؟ اس بچوں کو احساس ہے ہمارے پاس آج دشمنوں کا خیال ہی نہیں. دشمن کون؟ سب سے بڑا دشمن نفس ہے، دوسرا دشمن شیطان ہے، تیسرا دشمن ہمارے اندر کی بری عادتیں ہیں، اور چوتھا دشمن یا ہمارا موبائل اور برا ماحول ہے. کچھ ہوش کے کام لے بزرگوں. آپ کبھی نہیں چاہیں گے آپ کی معصوم بچی 10 15 سال کی کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلے. اس لفظ سے غصہ آ رہا ہے، لیکن یہ بچیاں کیوں بگڑ رہی کہ آپ نے ان کو ایسی چیزیں دے دی، ایسا ماحول دے دیا، ایسی آزادی دے دی اور خود بھی مزے سے. نگرانی کرو، ایک ایک کا خیال کرو. اخلاق سب سے بڑی چیز اخلاق ہے. دوسری چیز مسلمانوں کے معاملات. سننا میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمانوں کے معاملات صحیح ہونا چاہیے. اگر معاملات خراب ہو گئے تو
ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. تم نے قرض لیا تھا اور تم شہید ہو گئے تو تمہاری شہادت بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ تم دوسرے کا قرض لے کر بھاگے. قرض ایسی چیز ہے، ہم دینے کے بعد دادا گیری کرتے. وہ لے لے، جس نے دیا وہ بھی ذرا خوشامد کر رہا ہے. نہیں، اس سے کہو بھائی صاحب میرے بزرگوں، آپ حضرات اس معاملات پر ذرا دھیان دیں. میں 2-4 باتیں کروں گا، بہت زیادہ نہیں کرنا. معاملات، الدین کلہ معاملہ، پورا کا پورا دین وہ معاملات کا نام ہے. الدین کلہ ادب، سارا کا سارا دین ادب کا نام. کہاں چلے گئے مسلمان؟ کیسے ہو گئے ہم مسلمان؟ معاملات کرتے ہیں اور دھوکہ دے دیتے ہیں. جس کو دھوکہ دیا انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. آج وہ تھوڑا نقصان اٹھایا ہے تو آخرت میں بڑا نقصان اٹھایا. ہاں، قرض لیا ہے دے دو. اگر کسی کو قرض دیا ہے تو آپ اس کو تسلی دو، گھبرا مت، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں. جتنے دن تم صبر کرو گے اتنے دن تمہیں صدقہ دینے کا ثواب. آپ نے 10,000 روپیہ دیا، 10 دن ہو گئے، اس نے مؤخر کیا، آپ نے صبر کیا، کہیں اس کو ذلیل نہیں کیا، جو 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب. جیسے مسجد کو دیتے ہو، کسی غریب کو دیتے ہو، کسی مدرسے میں دیتے ہو، کیسے نیکی ملتی ہے. آپ نے اس کو قرض دے کر صبر کر لیا، تم نے اس کو ذلیل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صدقے کا ثواب دے. ایسی بھائی چارگی، ایسے اخلاق، ایسے معاملات. کسی نے 2 پیسہ ڈبایا ہے، 700 مقبول نمازیں دینا پڑے گی. ہماری تو 1 نماز مقبول نہیں. قیمتیں کیا ہے تو ٹھیک ہے، تم نے دنیا میں تو اپنی مرضی سے جو چاہا کہہ دیا. اب قیامت سے تمہاری معافی نہیں. زنا کرنے والے کو معاف کر دیں گے، چوری کرنے والے کو معاف کر دیں گے، شراب پینے والے کو معاف کر دیں گے. غیبت کیا ہے یہ معاف نہیں ہوتا. ایک مرتبہ آپ نے ایک ماں کا ذکر کیا، ہماری 9 مائیں ایک ساتھ ہی، بولا ہماری 11 مائیں. آپ نے ایک خاتون کا ذکر کیا تو ایک ماں نے ایسا ہاتھ کے اشارے سے کیا، وہ چھوٹی سی عورت، او ہو، آپ نے فرمایا یہ تیرا اشارہ سارے سمندر میں ڈال دو تو ساری دنیا کا سمندر کروڑ ہو جائے. آپ سوچو اتنا سا اشارہ. ہم تو غیبت پر غیبت کرتے چلے جاتے، شکایت پر شکایت کرتے چلے جاتے. دلوں کو صاف کریں، معاملات اچھے کریں، حلال کمائی. اگر سودی کاروبار کیا تو یہ مسلمان اللہ سے کہتا ہے اللہ عرش سے نیچے آ جا، اے نبی جی اگر سے باہر آ جائیے، میں مسلمان ہوں، آپ سے جنگ کرنا چاہتا ہوں. اتنی بڑی محرومی کی بات ہے. سودی کاروبار مت کرو، ہرا ہرا نظر آئے گا اور اپنی اولادوں کو برباد کر کے جاؤ. مصیبتیں آئے گی، بیماریاں آئے گی، ذلتیں آئے گی، اور یہ سمجھ رہے میں سودی کاروبار نہ کرتا تو اتنا مال کیسے آیا. ارے مال نہیں آیا، تو ڈاکٹر کا پیسہ لے کر آیا، تو وکیل کا پیسہ لے کر آیا، تو چوروں کا پیسہ لے کر آیا، تو بیماریاں لے کر آیا، اور تو سمجھ رہے میں سودی کاروبار کرو. توبہ کرنے کی ضرورت ہے. توبہ اللہ سے چپکے چپکے معافی مانگ لو. میں نہیں کہتا سب کے سامنے زور سے تم کہو، لیکن دل میں کہہ دو اللہ سے، اے اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، کبھی غلط معاملات نہیں کروں. دلوں میں اللہ کے ساتھ معاملہ کرو، اللہ تمہیں ہاتھ سے برکت دیں گے، تمہارے معاملات اچھے کر دیں گے، تمہارا سودی قرض واپس کر دیں گے. اگر تم طے کرو کہ مجھے واپس کرنا ہے. مسلمان کے معاملات کا عقیدہ، مسلمان کی معاشرت. اس ملک میں مسلمان کو یہ 3 چیزوں پر بہت دھیان دے رہا ہے: اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنی معاشرت. اگر سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھو تو کسی عالم کے پاس بیٹھنا.
کسی جماعت کے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا، اللہ کے راستے میں 4 مہینہ لگانا، آپ دیکھو آپ کو سمجھ آئے۔ میرے دوستوں، آج جو آپ محبت سے آئے ہو، اللہ آپ کی محبت کو قبول کرتا ہے۔ یہ جو جماعت سے جائیں بڑے خوش نصیب ہیں، اور سب طے کر لو انشاءاللہ ہم بھی ضرور جماعتوں میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ہاتھ والوں میں ہم جائیں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو قبول کرتا ہے۔ ایک درخواست یہ ہے، یہ نیت کرو پوری زندگی اپنے نبی کے طریقے پر گزاریں گے، دشمنوں کے طریقے پر نہیں گزاریں گے، بولو انشاءاللہ۔ پوری زندگی یہ کوئی ٹھیک ہے، بولو کب تک؟ ماشاءاللہ۔ دوسری بات نیت کرو پوری دنیا میں دین لے کر جائیں۔ ہمارے مقصد کے 300 جہاد ایسے ہیں جہاں پر کبھی مسلمان نہیں گئے۔ یہ ہمارے اسرار بھائی بیٹھے مقصد کے، ان سے پوچھو اچھا کتنے ساتھی بیٹھے ہیں جنہوں نے مقصد کے لیے چیلے لگائے، 4 مہینے لگائے غلام بیٹا۔ یہ ہمارے ساتھی جنہوں نے 4 مہینے چیلے ان ضلع میں لگایا ہے، ان سے پوچھو کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو ابھی ہم نے جا کر ملاقات کی۔ ہاں تو یہ سارا مجمع نیت کرے، ان کی جماعتیں میں لگا کے نئے نئے دیہاتوں میں جائیں گے اور لوگوں کی خوشامد کر کے ان کو مسجد کے ماحول میں لائیں گے۔ وہ جاؤ گے مقصد نہیں ہے مکتب بناؤ، مدرسہ نہیں ہے مدرسہ بناؤ، مسجد نہیں ہے مسجد بناؤ، لیکن پہلے نمازی بناؤ، پہلے ان کو پکا سچا مسلمان بناؤ، پہلے ان کو توبہ پر لاؤ، پہلے ان کا احترام کرو، کھانا پکا کے کھلاؤ، جہاں جماعت جائے خود کھانا بنائے، اپنا برتن ساتھ، کتابیں بھی ساتھ، قرآن بھی ساتھ، تسبیح بھی ساتھ، مسلم دعا بھی ساتھ، بستر کپڑے بھی ساتھ، جہاں جاؤ ایک کر جم کر کام کرو، تمہیں کرو گے اور مقامی لوگوں کو ساتھ دو، پیار محبت سے خوشامد کر کر کے۔ ہمارے پیارے پیارے جوان 15-17 سال کے، 20-25 سال کے ایسے جوان 30-30 سال کے سارے کو گناہوں سے توبہ کر کے آ رہے، قربانی دے رہے، اپنے بڑے ان کو چھوٹوں کو شفقت دے، تب یہ چھوٹے اپنے بڑوں کا ادب کرے۔ دیکھو پہلے بڑے دنیا میں آئے ہیں، پہلے بڑوں نے سبق سیکھا ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ ہمارے نبی نے جہالت کے زمانے کے لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا ہے، تو صحابہ آپ کے نام پر جان دینے والے۔ عثمان بن ابی طلحہ جب آپ کے سر مبارک حج کے موقع پر بلایا جا رہا تھا تو سارے بالوں کو ہاتھ میں لے لے، گرنے سے پہلے ہاتھ میں لے رہے اور اپنی آنکھوں کو لگا رہے۔ عثمان تم نے تو محمد رسول اللہ لکھنے سے منع کیا تھا، اور آپ کیا کرو؟ میں جس نام کو مٹایا تھا ان آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی تھی، آج اس نام کو مٹانے پر گرمی اور جلن ہو رہی ہے، میں یہ بال لگا کر اپنے نبی کے بالوں کو لے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیا۔ حدیبیہ میں آپ نے محمد رسول اللہ لکھا، عثمان بن ابی طلحہ نے کہا محمد بن عبداللہ لکھو، آپ نے کہا میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد رسول اللہ بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ حضور کے ساتھ جان دینے کے لیے تیار۔ ماں نے کہا بیٹا تو نے اسلام قبول کر لیا، میں نہ کھاؤں گی نہ نہاؤں گی نہ سایہ لوں گی، گرمی کی دھوپ اس پہ کھڑی ہوگی۔ حضرت صاحب اما مان جاؤ، اسلام بہت اچھا مطلب ہے، ماننے کو تیار۔ 1 دن 2 دن 3 دن کھانے نہیں نہانے نہیں سائے میں نہیں جاتے، 3 دن تک گزر گئے۔ حضرت صاحب نے کہا واللہ یا اماں لو میت نفس، اے میری ماں تیری 100 جان ہو اور ایک ایک کر کے تو قربان کر دے، مرضی چلی جائے، یہ صاحب اسلام نہیں چھوڑے۔ ماں سے محبت اپنی جگہ، لیکن اسلام ماں سے زیادہ محبت کے ساتھ۔ آپ نے صحابی کو بلایا، مثالی صحابی
سب سے زیادہ ابا سے محبت. ابا سے کس کو محبت ہے؟ اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماحول بناؤ پٹنہ زون میں، پورے بہار میں. یہ بہار کے لوگ بڑے باادب اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ جنت کا دروازہ. جن کے حیات ہیں ان سے معافی مانگ لو، جن کے مرنے ہیں ان کے لیے اللہ سے معافی مانگ لو. ماں باپ کی قدر کرو. زندگی میں برکت، مال میں برکت، چیزوں میں برکت، زندگی میں سکون، دلوں میں سکون. کیوں کہ تم نے ماں باپ کو راضی. جس کے ماں باپ راضی اللہ ان سے راضی. یہ تبلیغ کس لیے؟ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ درس ہے تبلیغ کے راستے سے. اللہ کے بعد کسی کا احترام ہے تو وہ ماں باپ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کے آگے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر مت جھکا. بولے انشاءاللہ نہیں جھکائیں. کس کے آگے جھکائیں گے؟ صرف اللہ. بولو صرف اللہ کے. صرف اللہ کے آگے. آپ خالی اللہ کے آگے بول رہے ہو، اس کا مطلب ہے کسی اور کے لیے آگے نہیں. سر جھکائیں گے صرف اللہ کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا مطلب؟ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں اور تجھی سے مدد کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں مدد. اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعوت و تبلیغ کی ہے اس لیے ہے. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. بولو اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. ہدایت مانا کرو. روزانہ ہر مسلمان کو ہر نماز میں ہر رکعت میں مانگنا اور سارے انسانوں کے لیے مانگنا فرض ہے. اہدنا الصراط المستقیم. بولو روزانہ مانا ہے. یہ محنت کا عنوان ہے میرے بزرگوں، تاکہ ہمارے اخلاق صحیح، معاملات صحیح، معاشرت صحیح. اس کے لیے یہ اجتماع ہے. اسی کے لیے جماعتوں میں نکلنا ہے. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا. جب جماعت میں 4 مہینہ لگاؤ گے پوری بات سمجھ میں آئے گی. رو گے کتنا دیر کر دی. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے دنیا کے مالدار حاکم جماعت میں نکلے. کہاں مار کو رو رہے. کیا بات ہے؟ اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے جماعت میں نکالا، زندگی کا مقصد سامنے آیا. ورنہ اسی طرح غفلت سے مر جاتے، ہمیں کچھ پتا نہ چلتا. قبر میں پٹائی، آخرت میں پٹائی ہوتی. رو رہے چیخ چیخ. یہ تو اندر سے گزرنے والی محنت ہے. مخلوق سے خالق کی طرف، اسباب سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف صحیح رخ پر آتی ہے. جانا پڑتا ہے اور جا رہا ہے بنارس کی طرف. لوگ کہیں میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں بہت عقل مند ہوں، میرے پاس گوگل میپ ہے، مجھے سب پتا ہے، میں جان بوجھ کر جا رہا ہوں. تم کون ہوتے ہو؟ تو چلے گا جہنم میں. اور منع کرتا ہے جیسی کرنی ویسی مرنی. نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے. میرے بزرگوں یہ کھیل نہیں ہے. زندگی عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، یوں ہی نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اللہ خود کہہ رہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، بے مقصد پیدا کر دیا. آپ سوچو تو صحیح، اتنا بڑا رب، اتنا بڑا مالک، اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا اللہ یوں ہی کام کرے گا؟ دنیا میں کوئی آدمی یوں ہی کام نہیں کرتا. وہ تو اللہ ہے جس نے پیدا کیا. سمجھایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پھر اللہ کہہ رہے وانکم الینا لا ترجعون. یہ تم کو پیدا کر دیا ہم نے، اب تو ہمارے پاس نہیں ہوں گے. تو بھائی اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں مرنا ہے اور مرنے کو بولے ہوئے. وہ تو جماعت سے نکلا نا، بیوی چھوٹ رہی، بچے چھوٹ رہے، جی گھر کے رہا تھا آرام سے سامان چھوٹ رہے، اپنے کمائی کا نقشہ چھوٹ رہا. 20 سال 50 سال 70 سال گاؤں میں گزارا تھا، اب وہ چھوٹ رہا تو رونا آتا ہے، نکلنا مشکل لگتا ہے. سوچو تو صحیح جب موت آئے گی تو کتنا مشکل
مشکل ہوگی۔ یہ تو 4 مہینے نکل کر ہوش آ گیا، توبہ کر لی، اعمال سیکھا، زندگی بن گئی۔ لوگ دیکھ کر توبہ کرتے ہیں، بہت سے جوانوں نے سنتوں پر زندگی گزاری، 4 مہینے لگا کر آئے، لوگ دیکھ کر کہتے ہیں ایسا ہمارا بھی بچہ ہوتا، ایسا بھائی ہمارا بھی ہوتا۔ صرف زندگیاں دیکھ کر زندگیاں بدلتی، کیوں کہ اندر سے آدمی بدلتا ہے، پھر اللہ کا پیارا بنتا ہے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں فرشتوں یہ میرا محبوب ہو گیا، تم بھی اس سے محبت کرو اور اس کی محبت کو ساری زمین میں، ساری مخلوق میں عام کر دو۔ دیکھو اللہ کے نبی کے اعمال پر ساری مخلوق محبت کرے، اس لیے طے کرو یہ اس محنت کو لے کر پوری زندگی سارے عالم میں محنت کرنا انشاءاللہ۔ بڑے خوش نصیب ہے جماعت میں جائے، ہر مسجد میں ٹک کر، بستی میں ٹک کر کام کرو، اپنا کھانا بناؤ، خوب ملاقاتیں کرو، دونوں وقت خوب محنت کرو، تعلیم کی بھی محنت ہو، صبح شام محنت کر کے امت کو مسجد کے ماحول میں لاؤ، رات کو بھی محنت کرو، نقد سے بھاگے مستورات بھی اپنے اللہ کے راستے میں نکلے، گھروں میں جماعت آئے، مہمانوں کو گھروں میں بلاؤ، ہفتوں والی تعلیم میں اپنے ماں بہنوں کو، اپنی جوان بیٹیوں کو بھیجو، ایک نگرانی کرو، پیار محبت اخلاق والا ماحول۔ اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور چیز کو محنت کرو اور تھک جاؤ تو رات کو اٹھ کر مانگو۔ جتنے مسلمان ہمارے بھائی بیٹھے ہیں یہ جو واپس جائیں، پہلے اپنی مسجد کو جائیں، پہلے کعبہ بولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب آپ کہیں جاتے واپس آتے تو پہلے مسجد نبی میں آتے۔ کون کون اپنے گاؤں میں پہلے مسجد کو جائے گا؟ سچا ارادہ جو سب مسجد کو جائیں گے، 2-4 رکعت نماز پڑھیں، مقامی ساتھیوں کو مل کر یہاں کی کارگزاریاں سناؤ، جو پیاری پیاری باتیں سناؤ، ان کو ندامت ہوگی کیونکہ وہ یہاں نہیں آ سکے کسی مجبوری سے۔ کام تشمیل مت کرنا،